لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ہم جناب سیرہ کی اوورال کیونکہ کافی عرصے بعد ہماری کلاس ہو رہی ہے، سو لیٹس ڈو اے لٹل ریکیپ. سیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے جب نبوت ملی آپ کو، اینڈ جب آپ نے پبلک دعویٰ دینا شروع کی، سو اس کے پہلے فیز میں آپ نے پرائیویٹ دعویٰ دی وچ واز فار 3 ایئرس، وہ ہم کور کر چکے ہیں. اس کے بعد جب سے آپ نے پبلک دعویٰ دینا شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ تکلیفیں بڑھتی گئیں. سب سے پہلے آپ کے ساتھیوں کو ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ ٹارچر اتنا بڑھ گیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ٹارچر کے بعد بائیکاٹ والا جو ہے وہ پیریڈ آیا، اور اس پیریڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت مشکل تھا مسلمانوں کے اوپر کہ ان کے پاس تین سال کے لیے وہ ایک وادی کے اندر قید ہو گئے تھے. اور ابھی وہ بائیکاٹ ختم ہی ہوا تھا. اب ہم نے دیکھا تھا لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھیں، اور لاسٹ پھر یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں جو آپ کے پلرز آف سپورٹ تھے، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ اس سال کو اس ڈیتھ کے بعد جب آپ کو لگا کہ اب آپ کی پروٹیکشن نہیں ہے، آپ کے لیے مکہ میں رہنا تنگ ہو گیا، تو آپ نے طائف کا رخ کیا کہ شاید وہاں پہ جا کے کچھ پروٹیکشن ملے، اور وہاں پہ آپ کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اور اس کے بعد رو کے آپ نے دعا کی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. ناؤ ہم نے دیکھا تھا کہ مشکلات آتے آتے ہی ایٹ ہز لوئسٹ پوائنٹ جب اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کا تحفہ ان کو خوبصورت دیا. سو ہی از ایٹ ہز لوئسٹ پوائنٹ اینڈ اللہ از ریزنگ ہم. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ معراج دا ورڈ ان عربک از عرج یعرجو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا. اور جب میم آ گیا معراج تو یعنی یہ اس انسٹرومنٹ کو کہا جائے گا جو کہ اوپر انسان کو لے کے جاتی ہے، رائٹ. سو معراج یعنی اوپر آپ گئے. سو ہم نے اس کو دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کہ کیسے آپ پہلے اپنے مسجد مکہ سے پہلے آپ نے اقصیٰ تک سفر کیا تھا، براق پہ سفر کیا تھا، پھر انبیاء کی امامت کرائی تھی آپ نے، رائٹ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں سے آپ پھر اوپر آسمانوں کی طرف گئے تھے. ہر آسمان پہ سوال ہوا تھا کہ کیا یہ آپ کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے، کیا آپ کو بلایا گیا ہے. اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. ہم نے اس کو یہاں پہ کلوز کیا تھا. اب یہیں سے لیٹس پک آن، ٹھیک ہے. تو کچھ سٹوری میں آگے چلتے ہیں اور پھر اینڈ پہ انشاءاللہ لیسنس کی طرف آئیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر آسمانوں پہ گئے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک آسمان پہ کسی ایک پروفٹ سے ملتے تھے، پھر دوسرے سے ملتے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ 7th ہیون پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو ان میں سے کچھ پروفٹس کے ساتھ بڑی زبردست کنورسیشن بھی ہوئی. تو یہاں پہ ایک کنورسیشن جو ابن مسعود سے جو ہے وہ مروی ہے، بڑی زبردست کنورسیشن ہے. ابن مسعود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب رسول اللہ پروفٹ سے ملے، اور اب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ آسمانوں والی کنورسیشن پہ بات ہو رہی ہے یا مسجد اقصیٰ میں ملاقات ہے اس کی بات ہو رہی ہے. بہرحال کہیں پہ ملاقات، ان میں سے کوئی ایک ملاقات ہے جہاں پہ ابراہیم سے سب سے پہلے پوچھا گیا کہ یہ جو قیامت ہے یہ کب آئے گی. سو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو اس کا علم نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا سیم رسپانس تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا زبردست رسپانس دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میں نہیں آؤں گا، یعنی جب میں آؤں گا اس وقت ہوگا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کب ہوگا، جب دجال آئے گا اور میں اس کو قتل کروں گا، اور لوگ پھر ڈیفرنٹ زمینوں کی طرف بکھر جائیں گے، اور پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا کسی ایک وادی سے، اور جہاں وہ اس وادی سے جہاں جس پانی کو وہ کراس کریں گے وہ اس کو پی کے ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ پوری ارتھ جو ہے وہ پانی سے وہ خالی کر دیں گے.
یہاں تک کہ پھر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ ان کو جو ہے وہ ختم کر دے، تو پھر ان سے پورے دنیا کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نجات دیں گے اور ان کی باڈیز جو ہے وہ ڈیکمپوز ہوں گی. اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے ایک اور، یعنی وہ بہت ان کی باڈی سے بہت قسم کی سمیلز آ رہی ہوں گی، تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کروں گا کہ ان کی باڈی سے بھی ہماری جان چھڑا دے. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بارش برسائیں گے اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ واش اوے ہو جائے گا. اور مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ جب یہ ہو جائے گا، غور سے سنیے گا ذرا، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ جب یہ ہو جائے گا، یہ یاجوج ماجوج والا واقعہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد قیامت بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پریگننٹ عورت اینڈ شی از جسٹ اباؤٹ ٹو گیو برتھ. یعنی اٹ کین ہیپن اینی منٹ، کبھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. سو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن رپورٹ کی جاتی ہے. بہت سارے لیسنز ہیں، بٹ ایک یہ کہ دیکھیں ہر پروفٹ نے یہی کہا کہ مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی صرف وہی بتایا جس کے بارے میں ان کو انفارم کیا گیا، جہاں پہ ان کا لنک ہے ڈائریکٹ کہ انہوں نے آنا ہے. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے. قرآن اب جب آپ پڑھتے ہیں، فرعون نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کب ہے جی؟ تو فرعون نے کہا تھا ان علم ربی، کہ میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، میرے پاس تو علم نہیں ہے. قرآن میں رسول اللہ کو بار بار کہا جاتا ہے یسألونک عن الساعہ، کہ یہ تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل انما علمها ربی، کہ کہو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. تو یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں باور کرواتے ہیں. دین ایک اور کنورسیشن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی زبردست اور انٹرسٹنگ ہے، اور یہ ظاہری بات ہے موسٹ لائکلی یہ بیت المعمور کے اوپر ہوئی ہے جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں جی؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا محمد، میری امت کو، یعنی اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیں، اور ان کو بتائیں کہ جنت کی جو زمین ہے، جو اس کا جو سوئل ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور لیکن وہ بنجر ہے، اس کے اندر کوئی درخت، کوئی ویجیٹیشن کچھ نہیں ہے. اور اس سوئل کے اندر درخت لگانے کے لیے یعنی جس سے آپ اس کو درخت لگا سکتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر. تو یعنی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں چھوٹا سا کام ہم کرتے ہیں، ہم نا کئی دفعہ بہت چیزوں کو ہم نے یا تو ہم نا چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، کہیں باتوں کو ریلیجن کے اندر اور چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں. ہمارے جو سلف صالحین تھے، صحابہ، وہ کبھی بھی حصہ لائٹ، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. ذرا سا پتہ چل گیا کہ اس بات پہ اللہ نے ریوارڈ رکھا ہے، اس بات پہ اللہ کے ہاں ایک اجر ہے، اس بات پہ مجھے یہ اور ہم بڑی بڑی حدیثوں کو لائٹ لے لیتے ہیں. اتنی بڑی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے. ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی نہیں. اتنی بڑی حدیث کے تم صفوں میں گیپس کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں گیپس ڈال دے گا. ہم لائٹ لیتے ہیں، ہم آرام سے کھل کے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت امپورٹنس دیا کرتے تھے. اب یہ ہم اس کو بڑا لائٹ سمجھتے ہیں. اچھا خیر ہے، چلو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے ایک درخت ہی لگ جائے گا نا. اٹس ناٹ دیٹ سمپل جتنا ہم سمجھتے ہیں. کتنا غور کریں تو کیا ہو رہا ہے. میں یہاں پہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، اور ادھر ایک درخت لگ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ ہم نا ہماری سوچ چھوٹی ہے. اگر ہم تھوڑی سی بڑی سوچ کریں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ اٹس اونلی ٹو بلڈ اے کنیکشن. میں جب سبحان اللہ پڑھوں گا ساتھ ہی میرا ایک آخرت کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ میرا مائنڈ اس طرف جا رہا ہے. ایٹ دی اینڈ کیا ہے ہماری موٹیویشن کیا ہے؟ اٹس آور نیکسٹ لائف، ان فیکٹ دا ریئل لائف. یہ ہماری موٹیویشن ہے. تو خیر جی، پھر ایک اور کنورسیشن جو ہے وہ آتی ہے، اور وہ آتی ہے مالک کے ساتھ، جو کہ جہنم کا جو ہے وہ فرشتہ ہے، وہ فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے. تو مالک کے بارے میں آتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اور جہنم ان کو دکھائی جانے لگی تھی، تو وہاں پہ جبریل نے کہا کہ یہ مالک ہے، اس کو سلام کہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کہنے ہی لگے تھے کہ مالک مڑتے ہیں اور وہ آپ کو سلام کہہ دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
میں نے دیکھا کہ مالک جو تھا وہ بہت اداس تھا اور وہ اسمائل بھی نہیں کرتا تھا. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ ایسا کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اس کی یہ جو ایسوسیشن ہے نا جہنم کے ساتھ، کہ یہ جہنم کے ساتھ رہتا ہے، ادھر ہی رہتا ہے. جب سے اس کو بنایا گیا ہے اس نے نہ کبھی اسمائل کیا ہے نہ کبھی یہ ہنسا ہے. یہ ایسا ہی ہے. امیجن کریں نا کوئی وہ روز جہنم کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا اسمائل کرنے کا دل کرے گا؟ یہاں پہ وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو جبریل کو بلایا اور کہا کہ جبریل کیا خیال ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ جو شخص بھی اس کو دیکھ لے گا نا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس میں جانے کی تمنا رکھے، جائے نا اس کے اندر. پھر جہنم دکھائی، کہا کہ یا اللہ یہ تو کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا ادھر. پھر اللہ تعالیٰ نے راستے دکھائے دونوں کے، جنت کا دکھایا اور جہنم کا دکھایا. تو جنت کا دیکھ کے جبریل نے کہا کہ اب مشکل ہی ہے ادھر کوئی جائے، اور اسی طرح جہنم کے بارے میں. پھر آتا ہے جی، اب اس کو ذرا امیجن کریں، جو ہم دیکھا تھا کہ آسمانوں سے چلتے 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 جب اوپر پہنچ گئے تو ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. اور سدرۃ المنتہا یعنی ٹرانسلیشن آپ سمجھ لیں کہ سدرہ بیسیکلی کہتے ہیں درخت کو، ٹھیک ہے. اٹس اے اسپیشل ٹائپ آف اے ٹری. انگریزی میں اس کو لوٹ ٹری کہتے ہیں، لوٹ ٹری. گوگل پہ آپ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ لوٹ ٹری کون سا ہوتا ہے. منتہا یعنی فوربڈن، یعنی اس سے آگے نہیں اب آپ جا سکتے. تو نام ہی بتا رہا ہے کہ اٹس دی اینڈ پوائنٹ اس دنیا کا، یا اس یہ جو ہیون اینڈ دی اسکائز، اس دنیا تو نہیں کہنا سی، دنیا تو پہلا آسمان ہے. یعنی جو یونیورس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم نہیں جانتے. بہرحال جس یونیورس کا ہمیں بتایا اللہ نے، اس کے کیس میں، اس یونیورس کے کیس کا یہ آخری اینڈ پوائنٹ ہے. تو ہوا کیا ہے، 7ویں آسمان تک یا اس سے پہلے، اب سدرۃ المنتہا کے بارے میں 2 اوپینینز ہیں، ٹھیک ہے. سدرۃ المنتہا کے بارے میں 2 اوپینینز ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ 6th آسمان میں ہے، 6ٹھے آسمان میں ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ 7ویں آسمان میں ہے. تو پھر ایک اسکالر نے بڑا زبردست اس کے اندر ریکنسائل کیا. انہوں نے کہا کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ 6ٹھے آسمان میں شروع ہوتی ہیں اور اس کی برانچز 7ویں آسمان تک جاتی ہیں، 7ویں میں جا کے یہ ختم ہوتا ہے. تو اٹس دی اینڈ پوائنٹ، وہاں پہ جا کے یہ اینڈ پوائنٹ ختم ہوتا ہے. اب جو بھی یہاں سے دنیا سے جا رہا ہے، چاہے وہ ہمارے اعمال ہیں، دعائیں، جو کچھ بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس اینڈ پوائنٹ پہ جا کے رکتا ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اس دنیا میں جو اللہ کی دنیا، اللہ کا عرش ہے، اس سے اوپر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں سوائے اللہ کے عرش کے، اور اللہ کا عرش، بس اس کے اوپر اور کچھ نہیں ہے. تو اب وہ ایک اینڈ پوائنٹ ہے، وہاں سے چیزیں جا کے، اس لیے منتہا کہ اس سے وہ فوربڈن پوائنٹ بھی اور اینڈ پوائنٹ بھی ہے. تو ٹھیک ہے، منتہا کے 2 میننگز ہو سکتے ہیں کہ دی اینڈ پوائنٹ اور دی فوربڈن، کے اس سے آگے کوئی جا بھی نہیں سکتا. تو اس لیے موسٹ لائکلی اوپینین یہی ہے کہ جبریل جو ہے اس سے آگے نہیں گئے تھے. جبریل وہاں پہ چھوڑ کے رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ نے جو فارم یوز کیا تھا حدیث کے اندر وہ یہ تھا کہ سنگولر فارم یوز کیا، وچ مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی وہاں سے اوپر گئے. پھر اس سدرۃ المنتہا کو آپ نے ڈسکرائب کیا. آپ نے کہا اس کے پھل جو تھے وہ بہت 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 بڑے تھے، اور اس کے جو لیوز تھے وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح کے تھے. تو ہاتھی کے کان آپ امیجن کریں، وہ جو فلیپنگ قسم کے اس کے ایئرز ہوتے ہیں. سو اب دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی لینگویج میں سمجھا رہے ہیں. اب انہوں نے ہاتھی دیکھا ہوا ہے، ظاہر ہے، تو ان کو ایسے ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہاتھی کے کانوں کی طرح کے اس کے جو ہے وہ پتے تھے. اور اب اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا، یہ اس سے مغالطہ نہ ہو جائے آپ کو کہ ہاتھی کا کان آپ جا کے ناپیں اور کہیں جی اس کے تو اتنے اتنے لیوز تھے. نہ، یہ بس میٹافوریکلی سمجھایا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کے اوپر جب میں نے دیکھا تو وہ کلرز، اس کے اوپر رنگوں نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ رنگ کانسٹنٹلی چینج ہو رہے تھے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ نجم کے اندر، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب اس درخت کے اوپر جو چیز اس کو کور کر رہی تھی، جو کر رہی تھی کور، اللہ نے مینشن نہیں کیا، اللہ نے ایمبیگیوس رکھا. تو یہاں رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ کلر سے ڈفرینٹ طرح کے، اور ایک روایت میں آپ نے بتایا کہ وہ کلر کانسٹنٹلی چینج ہو رہے تھے. یعنی اٹس اے سارٹ آف اے ڈائنامک ٹری.
جس کے کلرز کانسٹنٹلی چینج ہو رہے ہیں. اور اگین میں کہوں گا یہ مغالطے میں نہ رہیے گا کہ یہ ہماری رینبو کے جو 7 کلر ہیں اسپیکٹرم کے یہ تھے, نہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ کچھ ایسے کلرز ہیں جن کو میں نہیں جانتا. سو اٹس سم تھنگ میری. پھر آگے آپ نے کہا جی کہ میں جب وہاں جا کے میں نے دیکھا تو اس کے نیچے سے 4 جو ہے وہ نہریں بہ رہی تھیں, ریورز تھے. 2 جو تھے وہ ان کا وہ ہڈن تھے اور 2 جو تھے وہ ایویڈنٹلی نظر آ رہے تھے. تو میں نے جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا کہ 2 جو ہڈن ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں, جنت کے ہیں, اور 2 جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک نیل ہے اور ایک فرات ہے. انگلش میں کیا کہیں گے جی اس کو, نائل اور یوفریٹس, رائٹ. تو یہ 2 ریورز کے بارے میں کہا. تو ان 2 ریورز کی بھی ایک بلیسڈنیس ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی ایک اوریجن آف دی واٹر ان دی ارتھ ہے, یہ بھی ہے. اب یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو چیزیں دی گئیں ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ نماز دی گئی, ہم نے یہ دیکھ لیا تھا, رائٹ. موسیٰ علیہ السلام سے کنورسیشن ہوئی تھی. دین میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیات مجھے عرش کے نیچے سے اسپیشل عطا کی گئی ہیں, اور ان کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کی اسپیشل آیات ہے, ان جیسی کوئی آیات نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن یا تو مکی ہے یا مدنی ہے. مکی کون سا جو مکی دور میں نازل ہوا ہے, مدنی کون سا جو, یہ کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ یہ نازل ہوا ہی نہیں ہے. یہ قرآن کا وہ پارٹ ہے جو نازل کا مطلب کیا ہے, اوپر سے نیچے آنا. یہ اوپر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں سے لے کے آئے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے نماز اوپر جا کے لے کے آئے ہیں. تو 3 چیزیں جو آپ کو دی گئی, نماز, نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات, نمبر 3 وعدہ کیا گیا کہ تو آپ کی امت میں سے جو شخص بھی بغیر شرک کے میری عبادت کرے گا تو اس کے باقی گناہوں کو ہم معاف کر کے اس کو جنت میں ڈال دیں گے. تو یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہیں. اگین اس کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ ہے, بٹ لیٹس موو فارورڈ. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وہ جو پرائیویٹ کنورسیشن تھی آپ کی, یعنی کیا کہیں, اس کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہیں. کیسے بیان کریں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے لیول تک پہنچ گیا, اوپر جاتے جاتے, اب سدرۃ المنتہا سے اوپر نکل گئے, ایسے لیول پہ پہنچ گیا جہاں پہ مجھے قلم کے لکھنے کی آواز آئی. یہ کون سا قلم ہے؟ یہ کون سا قلم ہے؟ یہ وہ قلم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بنائی, جب کچھ نہیں تھا, جب کچھ نہیں تھا, اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا, سب سے پہلی چیز اللہ نے جو بنائی وہ تھی پین. یہ آپ لوگ میں سے جو اس میں آئے تھے سٹوریز فرام دی قرآن والے پہلے سیشن میں, اس میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا یہ, کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پین کو کہا اکتب, لکھو. تو اس نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھو جو کچھ ہونا ہے, جو کچھ ہوگا, and all that stuff. تو یہ وہ والا پین ہے. آپ نے کہا کہ اس کو میں نے لکھا ہے. اور اس پین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اس پین نے جو لکھا لوح المحفوظ میں جو محفوظ کر لیا گیا, وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, کسی کو اس کی ایکسیس نہیں ہے. تو وہ کہاں ہوگی؟ اللہ کے پاس ہی ہوگی, کہیں عرش کے نیچے. یعنی اس لیول تک آپ پہنچ گئے ہیں. سو یہاں پہ جناب یہ پرائیویٹ کنورسیشن جب اب ہوئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی, کیا ہوا, نو آئیڈیا. کوئی حدیث میں ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں, فیبریکیشنز ہیں بالکل ہیں, لیکن کوئی بیسک وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہی اس کی خوبصورتی ہے, یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب کی کنورسیشن کو پرائیویٹ رکھا, پبلک کیا ہی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا, پرائیویٹ رکھا ہے. It's so private that Allah did not want to share with us. Simple. At the end of the day, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ آج ہمارے تک وہ کنورسیشن پہنچے تو پہنچ جاتی نا. ابراہیم کے ساتھ کنورسیشن پہنچ گئی, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہنچ گئی, مالک کے ساتھ پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ نہیں پہنچائی نا, ذریعہ کچھ بھی بنایا ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کنورسیشن ہمارے تک پہنچ جاتی. نہیں پہنچی, that means Allah wanted to keep this conversation private. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. سو اب جناب ذرا اس کے کچھ لیسنز اور اس کی طرف آتے ہیں, ذرا کچھ ریفلیکشنز اور کوسچنز جو ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں. سب سے پہلا میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, بڑا ہی پیارا لیسن ہے, بہت خوبصورت لیسن ہے. اللہ کرے کہ کاش یہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں گھس جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے. یا اللہ ہمیں سمجھ آ جائے. ریلیف آفٹر دا ایئر آف اینزائٹی اینڈ ریوارڈ فار ہز پیشنس, یعنی کہ اچھا جی, سو ہم لیسنس کی طرف آ رہے تھے. سب سے پہلا لیسن جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ کہ میں نے کہا نا کہ لوئسٹ پوائنٹ تک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن لوئسٹ پوائنٹ تک ہم بھی جاتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوئسٹ پوائنٹ ہر ایک کا الگ الگ ہے, اور وہ ہر ایک بندے کی برداشت کے مطابق ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب وہ لیول ہر ایک کا آتا ہے, ہر ایک جتنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ زیادہ لو لیول برداشت کر سکتے تھے, تو اب میرا اور آپ کا بھی لو لیول آئے گا. لیکن اس لو لیول پہ جاتے جاتے اور اس لو لیول پہ ایگزیکٹ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا؟ کوئی بے صبری کا مظاہرہ کیا آپ نے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر, اس کی ذات کے اوپر, اس کے احکامات کے اوپر, اس کے فیصلوں کے اوپر کوسچن اٹھایا تھا؟ نہیں. میں اور آپ کیا کرتے ہیں, جب ہم یوں جانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اللہ کے احکامات پر, اللہ کے فیصلوں پر سوالات بڑھ جاتے ہیں. ہم سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. ہم اللہ سے اندر ہی اندر ناراض ہو جاتے ہیں. میری بات کو یاد رکھیے گا, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ہم اللہ کے ساتھ ایک ہماری ناراضگی آ جاتی ہے دل میں. ہم میں سے کچھ لوگ منہ سے کہہ دیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کہتے, اور ظاہر ہے وہ بہتر ہے جو کم از کم منہ سے نہیں کہہ رہے, لیکن دل میں بھی ناراضگی آ جانا, اللہ کے لیے کوئی بغض آ جانا, گرج آ جانا, یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے جب ہم نیچے جا رہے ہوتے ہیں. اور فل لو پوائنٹ پہ کیا حال ہوگا آپ خود امیجن کر لیں, اور ہر بندہ اپنا انالیسس خود کرے. لیکن اگر ہم رسول اللہ کی سنت میں عمل کرتے ہوئے اس ٹائم پہ صبر کرتے ہیں, اور میں بتا چکا ہوں پہلے بھی, سوال بھی ہوا تھا, صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روئیں نہ, آپ روئیں بالکل, رونا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے روئیں, بے شک کسی اور کے سامنے بھی, لیکن یہ کہ بے صبر ہو جانا, اللہ کی ذات پہ کوسچن اٹھانا اور یہ کہنا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے, یا جگہ جگہ جا کے چیخو پکار کرنا, یا ایسے کرنا, دس از بے صبری. اگر آپ صبر کرتے رہتے ہیں تو لیسن کیا ہے, اگر آپ صبر کرتے رہیں گے تو جیسی لو پوائنٹ پہ پہنچیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ معراج دیں گے. تو رسول اللہ کے کیس میں کیونکہ لو پوائنٹ بہت زیادہ تھا اور ان کی ذات عظیم تھی, ان کے وہ اعمال تھے, ان کا بے مثال ایسا صبر کسی کا ہے ہی نہیں, وہ صبر تھا, تو پھر معراج بھی ویسی ہے جیسی کسی کی ہے ہی نہیں. لیکن جب میں اور آپ لو پوائنٹ پہ جائیں گے تو ہماری بھی ایک کوئی منی سارٹ آف, یہ رسول اللہ کی کمپیریزن میں کوئی منی سارٹ آف معراج ہوگی. وہ میں کیا کہہ رہا ہوں, معراج کا مطلب کیا تھا, میں نے بتایا تھا شروع میں, اسینڈ کرنا, یعنی وہ جو لوئسٹ پوائنٹ پہ میں اب آیا ہوں, اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. اب کچھ تحفے تحائف ہوں گے, کچھ میری لائف میں دروازے کھلیں گے, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوں گی, جو ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن وہ تب نہ جب میں صبر کروں گا, اس وقت وہ مجھے فیل تب ہوں گی. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ معراج آتی ہے لیکن ہم میں سے ہم بے وقوفوں کو, ناشکروں کو نظر ہی نہیں آتا, ہم اس کو فیل ہی نہیں کرتے, کیونکہ سمجھ ہی نہیں ہے, اللہ سے وہ کنیکشن ہی نہیں ہے. لائف میں کیا چل رہا ہے, لائف کے ایونٹس کے اوپر ریفلیکشن ہی نہیں ہے. یہ کب ہوگا, جب اپنی لائف کے ایونٹس کے اوپر آپ ریفلیکشن تو کریں گے, اپنے دن کے اوپر, اپنے مہینوں کے اوپر, اپنے سال کے اوپر کہ یہ سال پورا کیسا گزرا ہے, اس کے اوپر ایک دفعہ ریفلیکشن تو کریں. وہ انسٹا کے ریلز سکرول کرنے کو چھوڑ کے وہ ریفلیکشنز کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا. آپ کو, ہم اپنی لائف کے ڈاٹس نہیں کنیکٹ کرتے. یاد ہے نا وہ ہم نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھی تھی, رائٹ, کیا نام تھا اس پروگرام کا, ایکوز آف سنائے, اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاسٹ لائف سے واک تھرو کرایا تھا. سو وہ معراج آئی تھی. سو نیکسٹ اسرا اور معراج میں بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ آگے جو
سٹرگلز آنے والی ہیں اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جنت دکھائی جا رہی ہے، جہنم دکھائی جا رہی ہے، پریپیئر کیا جا رہا ہے، اچھا جی یہ ہونے لگا ہے، انبیاء کی امامت کرائی جا رہی ہے، رائٹ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے یہ سارا کام کیوں کیا؟ ہم اپنے بندے کو مکہ سے اٹھا کے اقصیٰ کی طرف کیوں لے گئے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لنریہ من آیاتہ الکبریٰ، کہ ہم اس کو دکھائیں اپنے رب کی آیات میں سے، بڑی آیات میں سے۔ اور سورہ نجم کے اندر بھی سورہ نجم میں کیا کہا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اس نے اپنے رب کی پروردگار کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس کے اوپر اسکالرس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، ون آف دیم از کہ ابن مسعود کی طرف سے مروی ہے کہ بڑی بڑی نشانی میں سے ایک بیت المعمور تھا، ایک سدرۃ المنتہا تھا، اور ایک جبریل کو اوریجنل فارم میں دیکھنا تھا۔ یہ 3 بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ سو خیر، دین لیٹس موو فارورڈ، آگے۔ یہ جو مکہ سے اقصیٰ تک کا سفر ہوا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دونوں قبلوں کے جو ہیں وہ نبی ہیں، اور پوری دنیا کی امامت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ، اور یہ بات ان کی امامت سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ دین کیونکہ سارے کے سارے انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ دین اس چیز سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر رسول اللہ نے امامت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل دین کون سا ہے، فائنل دین کون سا ہے، فائنل سب سے ریفائنڈ فارم دین کون سا ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کو غلط نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال ہے نا، ایک دفعہ مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا، میں بلکہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اور جواب بھی دے دیتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اسلام جو ریفائنڈ دین ہے، باقی دین بھی اللہ نے اتارے، ہم اس بات کو مانتے ہیں؟ ہاں جی مانتے ہیں۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انکمپلیٹ دین اتارے کیوں بھائی؟ یہ اسلام کو کیوں نہیں جو ہے وہ کمپلیٹ دین ہے تو اس کو پہلے ہی اسلام اتار دیتے، باقی نبیوں کو دیتے، سو ریفائن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بلکہ اس کا جواب ہم اینڈ پہ دیکھیں گے۔ لیٹس کیپ یو کیوریس، اینڈ پہ مجھے یاد کرائیے گا، میں آپ کو اینڈ پہ اس سوال کا جواب دوں گا اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو، ٹھیک ہے جی۔ سو کنیکشن کعبہ اور اقصیٰ کا کیا کنیکشن ہے؟ بہت امپورٹنٹ۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ یعنی منیمم بھی کہوں نا تو یہاں سے اقصیٰ کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، ابھی کہہ تو رہے ہیں، خیر اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں، بٹ بہرحال جو ہوا ہے اور جس میں پوری کی پوری مسلم امہ ہم سمیت ایکسپوز ہوئے، اور ہمارا ایمان جو ہے نا وہ سامنے آ گیا ہے، ہمارے ایمان کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ یعنی دس واز بیسیکلی اے mirror فار دی مسلم امہ، ناٹ فار دی پیلسٹینینس۔ انہوں نے تو وہ کر دیا نا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے اقصیٰ کی، یہ اس کو بتاتا ہے ہمیں۔ زین جناب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس آسمان پہ بھی گئے تو فرشتوں نے کیا پوچھا کہ کیا اس کو بلایا گیا ہے، اس کے لیے پیغام بھیجا گیا، بلاوا آیا ہے اس کے لیے؟ یعنی ایک تو یہ کہ انسان وہاں پہ الاؤڈ ہی نہیں ہے، پہلا تو یہ کہ انسان وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر، عظیم سے عظیم ہستی بھی ہے، رسول اللہ جیسی ہستی بھی ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ آیا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں اب جانا شروع ہو گئے ہیں، تو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ فالو ہو رہا ہے، رائٹ؟ دین سوال ایک اور آتا ہے جی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ نماز جو ہے وہ ان کو ریڈیوس کیا جائے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ایکسپیرینس تھا، رائٹ؟ اور ہی نیو کہ لوگ نہیں کر سکیں گے، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ اچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا؟ جنت دیکھی، جہنم دیکھی، غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ بتاتے ہوئے بھی انفیکٹ کچھ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ
they were eating the flesh of their corpses, right? قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ أَيُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. اور غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میں آپ سے کہوں گا کہ فلاں شخص نے زنا کیا ہے اور اگر میں کہوں کہ وہ زانی ہے, وہ زنا کرتا ہے, روز جو ہے نا وہ کم از کم ایک دفعہ زنا کرتا ہے روز, آپ جتنے بھی برے ہوں کچھ نہ کچھ آپ کے مائنڈ میں کھٹکے گا کہ یار ایک بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں زنا بہت بڑا گناہ ہے, اور ہے بھی, ظاہر ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ یار وہ غیبت کر رہا تھا اس کی, تو ہم اس کو لائٹ لیں گے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا, ہم بہت چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں. اور رسول اللہ کی اس حدیث کو سنیں اور یاد کر لیں. 4 الفاظ ہے, صرف یاد کر لیں. الغیبت اکبر من الزنا, غیبت جو ہے وہ زنا سے بڑا گناہ ہے, زنا سے. پھر آپ نے دیکھا یتیموں کا مال کھانے والے جو لوگ تھے, ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ان کے ہونٹ ہوئے تھے, اور آگ کے پتھر تھے جس کو وہ ان کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا, اور پھر وہ منہ سے ان کے ڈالا جا رہا تھا اور ان کے اینل سائڈ سے وہ باہر آ رہے تھے. پھر وہ لوگ جو سود کھانے والے تھے, ان کے جو پیٹ تھے وہ گھروں کی مانند تھے اور ان کے اندر سانپ تھے, اور باہر سے وہ یعنی وہ سی تھرو تھا, وہ باہر سے نظر آ رہا تھا. اور پھر اسی طرح زنا کرنے والوں کو دیکھا, زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دیکھا, جھوٹ بولنے والوں کو دیکھا, طرح طرح کے لوگوں کو آپ نے ڈفرینٹ عذاب ہوتے ہوئے دیکھے. پھر آپ نے اچھے لوگوں کو بھی دیکھا, جنت کو بھی آپ کو دکھایا گیا, آپ کو بتایا گیا کہ اچھائی جو ہے اس کا ریوارڈ جو ہے وہ 700 ٹائمز ہے. جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, قرآن کے اندر بھی ہے, سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے اس کی ڈیٹیل. اور اس طرح سے اور ریوارڈز جو ہے وہ آپ کو دکھائے گے. پھر اب یہ تو تھی جناب پوری کی پوری معراج کا واقعہ, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک رات کے اندر ہوا ہے, اور ہم اس کو پورا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ یہ حالت بیداری میں ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ یہ کوئی خواب تھا. اگر یہ خواب تھا, بہت سمپل سا جواب ہے, اگر یہ خواب تھا تو اس میں کوئی میریکل والی پھر کیا بات ہے, اس میں پھر معجزے والی کیا بات ہے. خواب تو ہمیں بھی بڑے بڑے آتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, خواب میں یہ کر دیا. ایک خواب میں کیا راکٹ سائنس ہو گئی. تو یہ اس کنفیوژن میں بالکل مت جائیے گا, یہ حالت بیداری میں ہوا ہے, رائٹ. تو اب اگلے دن جب آپ نے یہ قصہ سنایا تو 3 لوگ آ گئے جی آپ کے پاس. مطعم بن عدی جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, یہ بڑا سینئر بندہ تھا جس کو بڑا ریفلیکٹ وہ کہا جاتا تھا, یعنی عزت کی جاتی تھی, جس کے بارے میں آپ نے کہا بھی تھا کہ اگر یہ کہتا مجھے کہ بدر کے قیدی چھوڑ دو, زندہ ہوتا تو میں چھوڑ دیتا. ابو جہل اور ولید بن مغیرہ, یہ 3 لوگ یہ آگے جنہوں نے کہا جی کہ اچھا جی واقعی تم ہو کے آئے ہو. تو ابو جہل نے جب آپ نے کہا نا کہ میں انبیاء سے ملا تھا اور میں ایک رات میں ہی میں نے یہاں پہ نماز پڑھی, اور ابھی اس وقت نماز میں نے یہاں پڑھی ہے, اور پوری رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں, اس کے بعد اوپر گیا ہوں, سارے انبیاء سے مل کے آیا ہوں. تو ابو جہل نے نا ذرا وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہا, اچھا ذرا پھر بتاؤ نا, ذرا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کیسے لگ رہے تھے, ذرا بتاؤ تو صحیح. تو آپ نے پھر ان کی ڈسکرپشن دینا شروع کی. آپ نے کہا عیسیٰ ان کی میڈیم ہائٹ تھی اور زیادہ لمبے نہیں تھے, اور ایک چوڑا ان کا جو ہے وہ سینہ تھا, اور ایک گندمی قسم کا کمپلیکشن تھا ان کا, اور ان کے جو بلڈ ویسلز تھے وہ یعنی نظر آتے تھے, اور کرلی قسم کے ان کے بال تھے, ویوی قسم کے. اور اگر تم کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ عروہ ابن مسعود کو دیکھ لو, یہ ان سے کافی مشابہت رکھتے ہیں. اور موسیٰ کی جہاں تک بات ہے, موسیٰ جو تھے وہ گندمی رنگ کے تھے, لمبے تھے اینڈ میسو تھے,
اور ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں کہ وہ بڑے اسٹرینتھ والے تھے، رائٹ. اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ انہوں نے ایک مکہ مارا تھا اور وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کیوں ڈیتھ ہو گئی تھی. ہی از میسو، رائٹ. سو اور آپ نے کہا کہ جس طرح کے مرد ہوتے ہیں شنوع کی قوم کے، اب یہ کون سی قوم ہے یہ اللہ بہتر جانے. پھر آپ نے کہا کہ ان کے دانت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپنگ ہیں، اور لپس جو ہیں وہ تھوڑے سے یعنی سکڑے ہوئے ہیں، کانٹریکٹڈ ہیں، اور گمز تھوڑے سے باہر آ رہے ہیں. اور ابراہیم کی جہاں تک بات ہے تو ان کی شکل و صورت اور ان کا کردار میرے سے زیادہ کسی اور سے ریزمبل نہیں کرتا. خوبصورت بات. ہمارا دین کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. تو ابراہیم سے میری ریزمبلنس کریکٹر میں بھی ہے، اور ابراہیم سے میری ریزمبلنس شکل میں بھی ہے. پھر انہوں نے دوسری چیز پوچھی، اچھا تم کہہ رہے ہو کہ تم بیت المقدس تک گئے ہو، اقصیٰ تک گئے ہو، ذرا ہمیں بتاؤ نا کیسا تھا. یار آئی ڈونٹ نو، یہ جب میں نے پڑھا نا کیا کہے، رسول اللہ کی ویسے تو کوئی بھی بات ہو تو آپ ان کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو یار. آپ ایک منٹ کے لیے دیکھیں ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از سم ون، یعنی آپ ہو کے بھی آئے ہیں، اس کے باوجود، کیونکہ آپ کو یاد نہیں تو آپ نے کیا کہا کہ میں اس کے اندر انٹر ہوا رائٹ سے اور پھر اسی رات گیا اور اسی رات میں باہر نکل کے آ گیا. اب آپ نے ڈسکرائب نہیں کیا، ٹھیک ہے. آپ کیونکہ اب آپ کے مائنڈ میں اب ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل اپنے پروں کے اوپر اس کی ایک سارٹ آف پکچر یا ماڈل کہہ لیں وہ لے کے کھڑے ہو گئے، اور اس کو دیکھ کے رسول اللہ نے پھر ڈسکرائب کرنا شروع کیا کہ اچھا اس کے دروازے ایسے اور ایسے ہیں، ایک دروازہ اس کا ادھر ہے، ایک دروازہ اس طرح، یہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے باہر جاتے ہیں. اور قریش میں سے ظاہر کافی لوگ جا چکے تھے، تو انہوں نے جب سنی ڈسکرپشن تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. آگے تیسری بات بڑی انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا جی کہ رسول اللہ نے کہا کہ اچھا میں راستے میں 3 قافلوں سے ملا ہوں، اور تم چاہو، تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا کہ میں گیا ہوں رات کو، تو پوچھ لو ان سے. اب 3 قافلوں میں پہلا کہا جی کہ پہلا قافلہ وہ تھا کہ جس میں جو ہے نا وہ بچوں کا ایک قافلہ تھا، روحا کے پاس جو سے وہ جا رہا تھا، اور ان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ وہ جو ہے نا وہ فیمیل یعنی شی کیملز تھے، اور وہ اس کے جو ہے نا وہ اس کی وہ جو ان کی اونٹنی تھی فیمیل، وہ کوئی یعنی راستہ بھٹک گئی، تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے. تو جب میں ان کے ادھر پڑاؤ کی جگہ پہ پہنچا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، وہاں پہ ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور میں نے اس سے پی لیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کب جو ہے وہ ریٹرن کریں گے، تو اگر تم چاہو تو ان سے پوچھ سکتے ہو. تو قریش نے کہا کہ واللہ یہ نشانی سچ ہے. اس پہ وہ بھی آئیں گے کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو پھر ایمان کیوں نہیں لے کے آئے. پھر رسول اللہ نے کہا کہ پھر میں ایک اور جگہ پہ گیا، وہاں پہ ایک اور قافلہ تھا، وہاں پہ کچھ جو تھے ان کے اونٹ تھے وہ مجھ سے بدک گئے، اور وہاں پہ ایک لال رنگ کا اونٹ تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس اونٹ کا کیا مسئلہ تھا، اس کی ٹانگ فریکچر تھی یا کیا تھا، تم چاہو تو اس قافلے سے بھی پوچھ لو. پھر تیسرے قافلے کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بھی ایک تنیم کے مقام پہ میں جا رہا تھا، اور وہاں پہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا. یعنی ان تینوں قافلوں کے بارے میں آپ نے بتایا، اور قریش نے یہی کہا کہ یہ نشانی تو سچ ہے. اور ان میں سے مزے کی بات یہ ہے کہ 3 میں سے ایک قافلہ تھا جو اسی وقت پہنچ رہا تھا. آپ نے کہا کہ یہ پہنچنے والا ہے قافلہ، اس سے پوچھ لو. وہ قافلہ آیا، آپ نے تصدیق کر لی قریش نے، اسی وقت وہ نشانی پوری ہو گئی. باقی 200 جا کے پوچھنا پڑے گا نا، ایک اسی وقت آ گیا، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے سچ ہو گیا. لیکن they would not believe. ولید ابن مغیرہ نے وہی کہا جو اس نے پہلے کہا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کو جادو سے ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں. اور ظاہر ہے جب ولید نے کہا تو باقی قریش کے لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے، انہوں نے کہا جی ہاں جی ایسے ہی ہے. اب ایک طرف یہ ہے ان کو نشانیاں بتائیں، انہوں نے پوچھا انبیاء کا حال بتایا، انہوں نے پوچھا کہ اقصیٰ کیسی تھی بتایا، انہوں نے کہا کہ اور نشانی بتاؤ، آپ نے کہا 3 کارواں ان میں سے ایک قافلہ آ گیا اس کے بارے میں بتایا. اس کے بعد بھی کیا رسپانس دیا؟ جادو. وہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں نا
اس آیت کو سنیے گا ذرا غور سے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ. وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, یا کوئی آیت کیوں نہیں ہمارے پاس آتی, کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہمارے پاس. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. ان سے پہلے بھی اسی طرح کی بات ان سے پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں. تشابہت قلوبہم, ان کے دل جو ہے نا وہ سملر لگتے ہیں. آخری پارٹ سنیے گا جس کے لیے میں نے پوری یہ آیت سنائی ہے. قد بینا الآیات لقوم یعقلون, وہ لقوم یوقنون, وہ لوگ جو یقین کرنا چاہتے ہیں نا, جو یقین کی جرنی پہ چڑھ چکے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دو یقین کرنے, ان کے لیے ہم آیات کو واضح کر چکے ہیں. ان ادر ورڈز, جس نے نہیں ایمان لانا اس نے نہیں ایمان لانا. وہ 8ویں پارے کی سٹارٹ کی آیت ہے نا کہ اگر ہم ان کے اوپر آسمان سے نازل بھی کر دیں, فرشتے بھی آ جائیں ان کے پاس لے کے ہوئے, اور ہاتھ میں ان کو کتاب تھما دیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, تبھی مان نہیں لیں گے. کیونکہ جس نے نہیں ایمان لانا اس نے اپنا باعث ایک مائنڈ میں بنا لیا ہے. یہ بہانے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھاؤ, یہ بہانے ہیں کہ پروو ٹو می دی ایگزسٹنس آف گاڈ. خاص طور پہ ہمارے جو دیسی قسم کے ایتھیسٹ ہیں, ہوتا ایموشنل سیٹ بیک ہے اور اس کو جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل کور دے کے جی بڑے ماڈرن بن جاتے ہیں. او ہو پروف ٹو می, اچھا یہ کیسے ہوگا, واٹ اف دس, ویگ آرگیومنٹس وچ کین بی شیٹرڈ ان منٹس اگر آپ کو خود دین کے اوپر عبور ہے تو. سو ایک طرف یہ لوگ ہیں, دوسری طرف یہ لوگ آتے ہیں ابو بکر کے پاس اور پوچھتے کہ تمہارا وہ جو دوست ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ رات کو گیا ہے یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا, اس کے بعد آسمانوں میں گیا ہے, وہاں جا کے انبیاء سے مل کے آئے. یقین کرتے ہو تم سیریس اس کی بات میں یقین کرتے ہو؟ ابو بکر نے کیا کہا, اس نے ایسا کہا ہے, اس نے ایسا کہا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ تو کہہ رہا ہے, تو جان لو کہ اس نے سچ کہا ہے. تم یہ بات کرتے ہو, میں تو اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ صبح شام اس کے بعد فرشتے پیغامات لے کے آتے ہیں, تو یہ تو چھوٹی بات ہے بھائی. ابو بکر کو نشانی نہیں بتائی, نہیں بتایا کہ مسجد اقصیٰ کی ڈسکرپشن کیا ہے. ابو بکر کو نہیں بتایا کہ انبیاء کے حال کیسا تھا. ابو بکر کو نہیں بتایا کہ 3 کیروان آنے والے, ایک قافلہ ایسا ایسا, نہیں. یہ وہ جو آیت میں سمجھا رہا تھا نا آپ کو, یہ ڈفرنس ہے. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا, جس نے باعث قائم کر لیے اس نے باعث قائم کر لیے, جس نے یقین کرنا ہے جو جانتا ہے اس نے یقین کر لیا. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ کہ آپ قریش ہیں یا ابو بکر ہیں, بس پیریڈ. قریش ہیں یا ابو بکر ہیں, ولید بن مغیرہ ہیں یا ابو بکر ہیں, ابو جہل ہے یا ابو بکر ہیں, مطعم بن عدی ہے یا ابو بکر ہیں, کیا ہیں آپ؟ میں اور آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا ہیں. ہم یقین کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ سائنٹیفکلی کیسے پاسبل ہے. آج کل سیڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہم معراج کو سائنٹیفکلی پروف کرنے لگے ہوئے ہیں. نان سینس دماغ, نان سینس دماغ. سائنس سے پروف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائنس سے پروف کرنے کی کیا, وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی لگا رہے ہیں, E=mc². اچھا ہاں ہو سکتا ہے, اسپیڈ آف لائٹ سے تیز ٹریول کر کے ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. This is nonsense. And I'm not saying کہ تم سائنس کو نہ اسٹڈی کرو, کریں بالکل سائنس کو اسٹڈی. سائنس اللہ کا علم ہے, سائنس آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے اگر پہلے بیسک کانسیپٹس انٹیکٹ ہو تو, وہی کی آنکھ کھلی ہوئی ہو تو. لیکن why are you trying to defend? آپ ڈیفینسو کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یار تم واقعی معراج میں بلیو کرتے ہو, آپ اس کو سائنس سے کیوں پروف کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ Why do you become defensive? ڈیفینسو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا, اور یہ کیوں ہوتا ہے, بائی دا وے یہ یاد رکھیے گا, جب بھی آپ سے نان مسلم اس ایشو کے علاوہ یا کسی اور ایشو پہ بھی ڈیبیٹ کرتا ہے اور آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ویک ایمان کی نشانی ہے. ویک ایمان کی بھی اور ویک نالج کی بھی نشانی ہے. آپ کو دین کا پتہ نہیں ہے تو آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, اوہ کہیں میرے سے کچھ ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, میں اس کو لے آؤں. نو,
You are on the truth. Why do you need to be defensive? You are not on falsehood. آپ غلط بات نہیں کر رہے, آپ کو ڈیفینسو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ غلط بات تو وہ کر رہا ہے, جاہل تو وہ ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. ڈیفینسو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اگریسو ہو جائے اور سر آپ نے کہا تھا ڈیفینسو نہیں ہونا تو میں نے اس کو گلے سے ہی پکڑ لیا تھا, مارنا شروع کر دیا تھا میں نے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. دس از نو نان سینس. ڈیفینسو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفینسو ہو کے آرگومنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں, پروف کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کے سامنے کاؤنٹر آرگومنٹس کیوں نہیں رکھتے؟ تم اس طرح کی نان سینس میں کیسے بلیو کر لیتے ہو کہ یار یہ چیز خود بخود بن گئی ہے؟ اس سے بڑا نان سینس آرگومنٹ آج تک دنیا میں کبھی آیا ہے اس دور سے پہلے؟ یہاں سے تم یہ نہیں بلیو کرتے کہ یہاں سے میں اٹھ کے خود بخود گھر پہنچ جاؤں گا, یہ بلیو کرتے ہو کہ اتنا بڑا سسٹمیٹک نظام خود بخود بن گیا ہے. آپ کاؤنٹر کوسچن کیوں نہیں تھرو کرتے؟ آپ ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ نالج نہیں ہے, ایمان ویک ہے. دیٹس سمپل. آرگومنٹس کا جواب تو تب دیں گے نا جب آپ کو خود پتا ہوگا. آپ کو تو خود ہی نہیں پتا. آرگومنٹس کا جواب تو آپ تب دیں گے نا جب آپ نے خود اسٹڈی کیا ہوگا. لیکن آپ نے تو ریلز دیکھی ہیں انسٹاگرام کے اوپر, آپ تو یوٹیوب شارٹس کے بڑے شوقین ہیں, لیکن آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ کا ٹائم تو شارٹس میں جا رہا ہے نا, ریلز میں جا رہا ہے آپ کا ٹائم. آپ اتنے بزی ہیں, یو آر سچ اے سی ای او آف دی انسٹاگرام شارٹس کے سی ای او صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے اپنی ایچ آر کی بھی شارٹس دیکھنی ہے, انہوں نے اپنی مارکیٹنگ ٹیم کی بھی ریلز دیکھنی ہے. او ہو بڑا زبردست جی کام کر رہے ہیں وہ. اینڈ دین یو ہیو دس نان سینس آرگومنٹ کہ او ہو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. یس یو ڈونٹ ہیو ٹائم. بلیو دس. ہار پہناتے ہیں آپ کو اس بات کے اوپر. پہلے میں نے بتایا کہ یہ خواب نہیں ہے, یہ بیداری ہے. اب آتے ہیں جی اس ایشو کے اوپر جو آپ نے سوال پوچھنا ہی ہے, تو پہلے ہی ہم اس کو ایڈریس کر دیتے. شاید میں لاسٹ ٹائم بھی ایڈریس کیا تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو رسول اللہ سے خود پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں نے جو دیکھا تھا وہ نور تھا, میں نے لائٹ دیکھی. آپ نے یہ فرمایا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں, وہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے جو چیز دیکھی تھی وہ نور تھا. ٹھیک ہے. اور قرآن کی بھی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی, لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی بلکہ وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے. اس بارے میں اوور ویلمنگ اوپینین یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, اور یہی بات بالکل صحیح معلوم بھی ہوتی ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے, چاہے وہ کوئی نبی ہو یا غیر نبی ہو. رائٹ. سو اوور ویلمنگ اوپینین. بہت اگر کسی نے کہا بھی ہے نا, تو ابن کثیر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے وہ غلط بات کرتے ہیں, کیونکہ کسی ایک صحابہ کی طرف بھی سے ہمیں یہ رپورٹ نہیں ملتی کہ واقعی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ملتی کہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. ہاں, جبریل کو اوریجنل فارم میں دیکھا. یہاں یہ بات بتا دوں کہ جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو 2 دفعہ فل فارم میں دیکھا. فل فارم سے مراد یہ ہے کہ اینجلک فارم میں, تو اس عام فارم میں تو آپ دیکھتے تھے نا, انسان کی شکل میں آتے تھے, لیکن فل فارم میں 2 دفعہ دیکھا ہے. رائٹ. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 ونگز تھے, اور وہی جو سورہ نجم میں بھی آتا ہے کہ ثم دنا فتدلی, کہ جبریل جو انہوں نے پورے ہورائزن کو کور کر لیا اور پھر آہستہ آہستہ ڈسینڈ کرنا شروع ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنی, تو پھر ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جو کہ 2 کمان یا شاید اس سے بھی کم. تو یہ جبریل کی اور رسول اللہ کے درمیان فاصلے کی بات ہو رہی ہے. رائٹ. سو دس از تو آسان, یعنی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. اب ہم آتے ہیں جناب کچھ ریفلیکشنز کے اوپر, اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ کلوزنگ کی طرف جائیں گے. سو ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا, میں ریفلیکشنز کو تھوڑا کوئکلی لے کے چلوں گا, کچھ میں درمیان میں کر بھی نہیں ہے. پہلی چیز, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی کوئی بھی لویسٹ پوائنٹ آئے گا تو اس کے بعد معراج آئے گا. آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں یا نہیں, لو پوائنٹ پہ جانے میں آپ صبر کر رہے ہیں کہ نہیں. رائٹ. اور کیا آپ اس جب وہ معراج آتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں, یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اس کا حقدار تھا. نمبر 2, یہ واقع معراج مسلمانوں کے لیے امتحان تھا. کیا یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس دور میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں تھی, سائنس نہیں تھی. They had to believe or they had to not believe. تو ایمان کا امتحان ہے. رائٹ. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیں کہ ڈسپائٹ آف, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے مذاق اڑائیں گے, اور پہلے بھی مذاق اڑاتے رہے ہیں,
یہ اس سے پہلے مذاق اڑا چکے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ وہ ہے, تو ادھر ذرا تمہارے لیے, اور قرآن اس کو نقل کرتا ہے, قرآن میں ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ یہ تم سے کہتے ہیں اچھا تمہارے لیے اس کا اپنا ایک سونے کا گھر کیوں نہیں ہوتا یار, اس کا ایک سونے کا باغ ہو جہاں سے یہ کھاتا پیتا ہو, یا وہ جو یہ کہتا ہے کہ جی جنت میں نہریں اور یہ, وہ ادھر ہی ہمارے لیے ذرا نکال دینا تھوڑے بہت, ذرا کچھ تو کرے نا ہمارے لیے. تو ان لوگوں, ان مذاق اڑانے والوں کے سامنے بھی آپ نے پھر سچ بولا, بیکاز جب آپ سچ بولتے ہیں لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. نو ون وانٹس ٹو بی ریڈیکیولڈ, کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے, لیکن رسول اللہ از بریو انف ٹو سے دس ان فرنٹ آف دیم کہ نہیں میں گیا ہوں. یہ ہوتی ہے کریج. ابو بکر کا رسپانس ہم نے دیکھ لیا. اور دین جناب جس طرح قریش نے سائنس اگنور کیے, میں نے کہا تھا نا کہ میں نے آپ کو آیت سنائی کہ جب کسی نے ٹھان لی ہے تو پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی نشانی کوئی کام نہیں کرے گی. تو ان سائنس کو اگنور کرنا, میں اور آپ دن میں کتنی آیات ہیں اللہ کی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں پتہ ہے کس چیز کو آیت کہتے ہیں؟ ہر چیز کو آیت کہہ رہے ہیں. آسمان, زمین, سورج, چاند, بارش, تمہارے اپنے اندر, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم تمہارے اپنے اندر تمہیں آیات دکھائیں گے. روز میں آیت ایکسپیرینس کر رہا ہوں, روز میں انڈا توڑتا ہوں, انڈے کے اندر زندگی نکلنی تھی لیکن وہ انڈا نکل آتا ہے, تھوڑی دیر مرغی اس کے اوپر بیٹھ جاتی, وہ زندگی نکلنی تھی. میں روز یہ آیت دیکھ رہا ہوں, میں روز آیات دیکھ رہا ہوں. روز کوئی پھل کھاتا ہوں, کیسے اس کے اندر وہ بیج ہوتے ہیں, کیسے وہ پیکڈ ہوتے ہیں اندر, یہ روز میں آیات دیکھ رہا ہوں. روز آسمان کو دیکھتا ہوں میں. اینڈ اس کے بعد بھی I have the audacity to say prove to me the existence of God. Really, واقعی پروف کرنا چاہیے تمہیں. یہ سب آیات بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک تو یہ آیات ہے, دوسری آیات ہر دفعہ میں نے کیا کہا, وہ جو معراج آتی ہے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو نشانیاں دکھاتے ہیں آپ کی اپنی لائف میں. کون سی نشانیاں دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مثال کے طور پہ آپ بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہ رہے تھے, آپ کو لگ رہا تھا کہ میرے پاس رزق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس کروایا جہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ یار پیسہ ہو بھی تو اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اب یہ آیت اللہ نے آپ کو ایکسپیرینس کرا دی, اس کے بعد آپ نے رویہ چینج کیا یا نہیں کیا؟ آیت کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ رویہ چینج ہونا چاہیے, ایٹیٹیوڈ چینج ہونے چاہیے, اعمال چینج ہونے چاہیے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو آیت کا فائدہ کیا ہے پھر؟ آیت ہے کیا؟ بہت وہ بتا چکا ہوں, میریکولر سائن جو اللہ سے جوڑ دے. تو اللہ سے جڑنا کیا اگر اعمال ہی چینج نہیں ہوئے؟ اللہ سے جڑنا کیا اگر اعمال وہی ہیں, اگر ایٹیٹیوڈ وہی ہے, زندگی کو دیکھنے کا نظریہ وہی ہے, تو اللہ سے جڑنا کیا ہوا پھر؟ تو بھی ڈرامہ. That's it. So یہ جناب کچھ لیسنز تھے جو کہ ہم نے دیکھے ہیں. اور دین اگین کہ پہلا سوال اپنے آپ سے ایک اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب میرے اوپر مشکلات آتی ہیں تو میں کیسے رسپونڈ کرتا ہوں؟ جب مجھے اللہ تعالیٰ یہ پرسنل سائنس دکھا رہے ہیں تو میں ان کو اگنور کرتا ہوں یا کیا کرتا ہوں؟ میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم بھی لو پوائنٹ پہ جاتے ہیں تو ہمارا بھی ایک منی سارٹ آف معراج ہوتا ہے. اور معراج کا مطلب کیا ہے؟ اٹھنا. اگر آپ نے واقعی صبر کیا ہوگا نا تو پتہ ہے کیا چیز اٹھے گی, شارٹ کیا چیز اٹھے گی جس کی گارنٹی ہے کہ وہ چیز اوپر جائے گی. پتہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. اور اللہ کی نظر میں آپ کی قدر ہے, آپ کا رتبہ ہے, وہ بڑھے گا ہی بڑھے گا. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا, میں نہیں فرما رہا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سے ملاقات ہوئی وہاں پہ کہا اقیم الصلاۃ علی ذکری, اپنے پاس بلایا اور پھر کہا کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا جی کہ یہ ہے تمہارا تحفہ. اور میں اور آپ, کیا ہمیں نماز کے اندر یہ چیز فیل بھی ہوتی ہے؟ کیا ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں یا ہمیں
ہم اس کے اندر رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جب بھی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف لوٹتے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں نا سورہ حجر کے اندر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے, تمہیں پریشانی ہوتی ہے, تم اندر اندر گھٹتے ہو. تو اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا کہ تو اپنے رب کی عبادت کرو, وَقُم مِّنَ الساجدین, اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. یعنی کیا جب میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے نماز کا؟ اور میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. جس وقت آپ کو ذرا سی انزائٹی ہو, ٹائم ہے نہیں ہے, ہاں فاربیڈن ٹائم آبویسلی نہ ہو, لیکن ٹائم ہے کسی فرض نماز کا نہیں, آپ کھڑے ہو جائیں, 2 رکعت پڑھ لیں. You will feel the difference. You will feel the difference. It cannot be explained. It can only be experienced. آپ کبھی ٹرائی تو کریں, یہ ٹرائی تو کریں. پریشانی میں کبھی نماز کی طرح, ہم پریشانی میں ہر جگہ ڈنڈوڑا پیٹتے ہیں سوائے اللہ کے, اور پریشانی کسی نے حل نہیں کرنی سوائے اللہ کے. ڈھنڈورا ہر جگہ پیٹتے سوائے اللہ کے, پریشانی حل کسی نے نہیں کرنی سوائے اللہ کے. یہ ہمارا حال ہے. لیکن نماز, اس کی اہمیت کو سمجھیں. صلاح کا جو ورڈ ہے نا عربک میں, اس کا میننگ ہی کنیکشن ہوتا ہے. کنیکشن کس کے درمیان؟ میرے اور اللہ کے درمیان کنیکشن بن رہا ہے. سو خیر ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, میں اس کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں. بہت سی باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, بٹ لیٹس اسکپ فار ناؤ. اب کوئی آپ کا کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ادروائز وی آر ڈن.